وہی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو سپرسٹیشن والی بات ہے، اب کسی کی اگر نوکری چلی جاتی ہے تو امیڈیٹلی خیال آتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے نظر لگا دی ہے یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو پھر آپ جاتے ہیں وہ پیروں ان کے پاس، پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں نظر لگی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں، پھر پرچیاں لکھی جاتی ہیں، پھر آپ 100 دفعہ یہ پڑھیں اور 200 دفعہ یہ پڑھیں، اور اسی میں آپ اتنا لگ جاتے ہیں، اور اگر تب بھی پرابلم نہیں سالو ہوا تھا تو پھر آپ کہتے ہیں پھر اب میں کسی اور سے پوچھوں، یہ تو بڑی سیریس میٹر ہو گیا. تو یہ تو بڑی کامن چیز ہے، بیکاز اٹس لائک اے کمرشل تھنگ پرٹیکولرلی ان پاکستان. میرا جو آپ سے ایک میں پرابلم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا پرابلم ود ریلیجن ان پاکستان از دیٹ پیپل آر ویری ججمنٹل. لاسٹ ٹائم امبر نے بھی ایک مینشن کی تھی بات کہ پیپل دیکھتے ہیں کہ آپ نے حجاب نہیں پہنا ہوا تو وہ کچھ عجیب سے لکس دیتے ہیں. میں ایک ویل نون وومن اسکالر کی کلاس اٹینڈ کرتی تھی اور بڑے شوق سے، بیکاز میں اتنی نالج نہیں تھی، آئی تھاٹ آئی لرن. اور ایک دن اس نے ساری کلاس کے سامنے کہا کہ آپ کی یہ جو ایک نیک کی ہڈی نظر آ رہی ہے، اس نظر آنے کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے. تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہ جو میرا شوق تھا سیکھنا پڑھنے کا، تو وہ تو وہیں رہ گیا. میں اتنی سخت فیئر اور ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے جنت میں نہ بھیجیں، مگر آپ جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کون ہوتی ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ دس از بٹوین می اینڈ اللہ. تو یہ چیز اتنی کامن ہے پاکستان میں کہ ان دی اینڈ یو سے I might as well not attend the classes. بیکاز اس قسم کی باتیں کنسسٹنٹلی جو کسی کی سنتا ہے وہ آپ کے اوپر لائک فورس کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں آپ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس نے کہا ہے. آپ کو یاد ہے موئی صاحب آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دیا تھا، somebody commented on your beard کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہوئی، تو آپ نے ان صاحب سے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ اور میں ہیں تو آپ کس کو بتا رہے ہیں، کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو وہی مجھے ابھی خیال آیا کہ کس بیسس پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور وہ سپرسٹیشن کا تو میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ان سے پوچھ ہے. لینا جی، یعنی یہ بات کہ آپ نے ان سے اس بیسس پر کٹ آف کر دیا کہ مجھے آپ جنت میں بھیجنے کے وجہ جہنم میں بھیجنے، وہ ان کی غلطی ہے، لیکن ان کی غلطی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی واٹ وی کین ڈو از کریکٹ آور مسٹیک. اگر کسی نے آپ سے یہ کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. ایک آدمی نے مجھ سے اگر یہ کہا ہے کہ تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس سے پوچھ لوں گا آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. آپ بھی یہ پوچھ لیں ان سے کہ آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. تو بجائے اس کے کہ اتنا کلاس میں فیئرفل ہو جائیں. اٹس ویری انپلیزنٹ کہ آپ اس قسم کا ریمارک کر رہے ہیں، اور کوئی I don't know, I didn't feel like بٹ asking her وی کانٹ because I ڈو اینی just تھنگ felt اباؤٹ اٹ. دیکھیے it's وہ کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں. آپ یہ وہ کر رہے ہیں، وہ کر میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی کہہ نہیں سکتا، وہ تو پوچھ بھی نہیں رہے میرے سے. ٹھیک ہے جی، میں آئی کین سے دیٹ اگر میری طرف سے اس طرح کا ریمارک خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے تو آپ میرے سے بالکل بات کریں اور مجھے کہیں کہ یہ آپ نے غلط ریمارک کی ہے. میں انشاءاللہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا، ضرور مان لوں گا. لیکن میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے بارے میں ہی کہہ سکتا ہوں، بیکاز یو آر دا ون ہیئر آسکنگ. اگر وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو میں کہتا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو پنشمنٹ کے اس خوف میں مبتلا کر دیں. آپ کے لیے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو فیئر میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بات ہے کیا، اور اگر وہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کو اپنا لیں گے. اس کو چھوڑ دیں کہ اس فیئر سے اپنانا ہے یا نہیں، اس لیے اپنانا ہے کہ اللہ کی بات ہے اگر تو کر لینی چاہیے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ یعنی میرا اور تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میری پسند کے مطابق حکم آئے گا تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، تو پھر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. پھر تو اللہ تعالیٰ کی بات امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. آپ نے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ اللہ کی بات ہے کیا، مجھے اور تو اس یہ کو میں اللہ نے کی بات نہیں لگی کہ بھی آپ کو پتہ ہے بول انہوں نے نظر. کیوں کہا تھا یہ؟
دیکھیے میں تو نہیں وہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں لگی تو پھر نہیں لگی کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے وہ چیزیں ساری پڑھ لیں جو انہوں نے بتائیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لگی کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ افسوس یہ ہے کہ دیٹ واز دی اینڈ آف مائی قرآن کلاسز ود دیٹ لیڈی. نہیں بٹ دیٹ یو آر دا لوزر ہیئر. اف یو ور گیننگ سم تھنگ تو ہم اس ریئیکشن میں اپنے آپ کو لوز میں اپنا فائدہ لوز کر رہا ہوں نا. یہ نہ ہونے دیں. آپ اس فیئر میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ پوچھ لیں لوگوں سے کہ جی یہ آپ کی یہ رائے کیوں ہے، آن واٹ بیسس آر یو سیئنگ دس. باقی وہ جو سپرسٹیشن ہے وہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسی لیے تو یہ ٹاپک سے میں نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ ٹاپک لیا ہے کہ فیتھ از ناٹ سپرسٹیشن. فیتھ یہ کوئی ٹلزمن نہیں ہے کہ جو آپ کو تعویذ کی طرح آپ نے قرآن کی آیتوں کو پہن لینا ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی آسان ہو جائے گی. یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا. فیتھ یہ نہیں بتا رہا ہمیں کہ پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. فیتھ یہ بتا رہا ہے ہمیں زندگی میں پرابلمس کو فیس کیسے کرنا ہے. نہیں، یہ اٹ تو از یہ ناٹ. کہ بھئی آیت الکرسی پڑھ کے ہر کمرے کے کونے میں پانی دم کر کے ڈال دیں، نوکری آپ کو انشاءاللہ واپس مل جائے گی. No, I've gone through it, so اس لیے it's really آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فیت تو ہے آیت نہیں. الکرسی کے تقاضے سمجھے ہیں کبھی زندگی میں؟ انہوں نے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آیت الکرسی کو پڑھ کے، یعنی جس وقت میں وہ اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے آنیسٹلی ایسے یقین سا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اور کیا رہ جائے، اور کیا مانگا جائے. یعنی جاب چلی جائے گی تو چلی جائے گی، خدا تو نہیں چلا جائے گا. آیت الکرسی تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، جو کچھ ہوگا وہ خدا کے کنٹرول میں ہوگا، تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہوگا. وہ تم کر لو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک بھی لو تب بھی نہیں ہوگا. But fear is a very bad factor, very very bad. وی ہیو ٹو گیٹ اوور اٹ، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. بجائے فیئر پیدا ادھر سے ہوتا ہے نا کہ میں انسرٹنٹی کو پسند نہیں کر رہا. وہ جو فیتھ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا ایک پوری کنسٹرکشن بنتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ پرابلمز ہیں نا. جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا شروع میں کہ ویژن نہیں بنائیں گے تو پھر زندگی کی ہر روز کی پرابلم ہی سالو کرتے رہ جائیں گے اور یہی ویژن سمجھیں گے اپنا. بالکل ایسے ہی فیتھ اصل میں وہ لانگ ٹرم امپیکٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کو کہ یہ مسئلے تو ٹھیک ہے آج ہیں کل نہیں ہیں، مسئلے تو ہونے ہیں. اگر مسئلوں سے نکلنا ہے تو پھر زندگی کو چھوڑ دیں. زندگی تو مسئلوں کا نام ہے. مسئلوں کو فیس کیسے کرنا ہے، کس حوصلے سے فیس کرنا ہے، یہ ہے جو فیتھ ہے. One has to stay away from such people جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو یہ اتار دیں گے اور جادو اتار دیں گے اور ہمارا نہیں جب تک انسان کے اندر ان کے کیا قصور ہے جی یعنی وہ تو بزنس کر رہی ہے اپنا نا. کچھ اصل میں قصور تو انسان کا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ زندگی تو اصل میں پرابلمز کی اونچ اتار چڑھاؤ کا ایک مجموعہ ہے جس میں سے آپ پرپزفلی گزر رہے ہیں. اس کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا میں نے. میں تو کتنے ہی لوگوں کو سنتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر مشکل آ گئی ہے، میں نے کیا غلط کیا تھا. اب اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ مشکل کیوں آتی ہے. جب آسانی آ جاتی ہے تو وہ بڑا اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے، مطلب قرآن نے بول کے کہہ دیا، اس رویے پر تنقید کر دی، لیکن وہ پھر بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، سمجھی کبھی نہیں. صحیح کہہ رہے. یہ مسئلے ہیں شکریہ نا جی. بھائی صاحب، وی تھینک یو. ہیو ٹو لک ایٹ. اسی وجہ سے میں نے یہ بات ادھر آغاز میں اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ بات کو ہم بہت سیریسلی لیں. یعنی اٹ از ناٹ کہ یہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں، زندگی ہو سکتا ہے آسان ہو جائے بیکاز آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے. شاید زندگی کے اتار چڑھاؤ ختم نہیں ہوں گے، یہ تو آزمائش کا حصہ ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ اتار کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں اور چڑھاؤ کو نہیں سمجھتے.